السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور رمضان کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد وقاص جمیل حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ہم نے رمضان کی عظمت کے اوپر آپ سے کچھ گفتگو کی، محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کہی گئی اس ساری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور خیر کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی اللہ رب العزت رمضان کے اس مہینے میں توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کے اس مہینے کے حوالے سے میں نے ایک سیگمنٹ میں آپ سے بات عرض کی تھی اور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور اس کا جو مقصد قرآن میں بتلایا گیا وہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کیا ہے، اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی سائل نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ان سے سوال کیا، کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں کانٹے ہوں، خاردار جگہ ہو، کیچڑ ہو، کچی جگہ ہو، پتھر ہوں اور وہاں سے آپ نے گزرنا ہو، تو اگر ایسی جگہ سے آپ گزریں گے تو کیا کریں گے؟ سائل نے کہا، جی بالکل، میرا تو ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے۔ جب بھی میں کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے اور ان خاردار راستوں اور گھاٹیوں سے اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے گزارتے ہوئے انتہائی احتیاط سے، پورے ہوش مندی کے ساتھ اور پورے عقل و شعور کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس میں قدم اٹھاؤں گا، بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھوں گا کہ میرا قدم کہیں پھسل نہ جائے، کہیں کانٹے میرے کپڑوں میں الجھ نہ جائیں اور میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ کے کہیں جو ہے وہ تار تار نہ ہو جائیں۔ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اس جگہ کو پار کروں گا، اس جگہ کو کراس کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس یہی تقوی ہے کہ دنیا ایک خاردار وادی ہے، دنیا کے اندر گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں، شیطان کی پوری محنت ہے، گناہوں کی ایک محنت ہے، ایک فضا ہوتی ہے گناہوں کی، اور دنیا کے اندر نفس اور شیطان کی محنت سے انسان کو گناہوں کی طرف مائل ہونا آسان ہے، اور دنیا کی جو وہ چاندنی ہے وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اس گناہوں کے دلدل سے، ان خاردار گھاٹیوں اور وادیوں سے جو گناہوں اور نفس اور شیطان سے بھری پڑی ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارنا، احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھانا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے دنیا کی اس زندگی کو گزار کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جانا، بس یہ تقوی ہے۔ تو تقوی کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں، ہم رمضان کے مبارک مہینے میں یا روزے کی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو نیک بعض حلال چیزوں سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ کھانا پینا عام دنوں میں حلال ہے، لیکن ہم رمضان میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جائز کھانے پینے سے، اپنی حلال کی کمائی کے کھانے پینے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری اس طرح کی ایسی کام جو عام طور پہ جائز ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں انسان کے لیے ان کا کرنا، لیکن روزے کی کیفیت میں انسان اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو حلال کاموں سے تو روک رہے ہیں روزے میں، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیز، جھوٹ عام حالت میں بھی حرام ہے، خیانت عام حالت میں بھی حرام ہے، ملاوٹ عام حالت میں بھی حرام ہے، بد اخلاقی عام حالت میں بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام کام جو غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں، روزے کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی حرام ہے، اللہ کی ناپسندیدگی کے علامت اور نشانی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو روزے میں ان کی حرمت اور ناراضگی کا کیا عالم ہوگا؟ روزے میں اللہ کی ناراضگی اگر ان کاموں کو کیا جائے تو کیا اللہ کی ناراضگی کا عالم ہوگا؟ تو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بالخصوص اس طرح کے تمام معاشرتی اخلاقی گناہوں سے بچانا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، پھر روزے کی کیفیت طاری ہوگی، پھر روزہ ایمان و احتساب والا روزہ بنے گا، پھر روزہ وہ روزہ بنے گا جس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور وعدے ہیں اور بشارتیں اور نویدیں ہیں، پھر یہ روزہ بنے گا۔ تو ہم اپنا خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں تقوی میں ہماری ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کہ قرآن میں بارہا اللہ رب العزت نے تقوی کو حاصل کرنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا واتقوا اللہ ولو بشق تمرۃ، اور اتنی احادیث تقوی کے بارے میں موجود ہیں کہ تقوی حاصل کرو، گناہوں سے بچو، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، پرہیز کرو گناہوں سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھو گناہوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو روزے کے اندر جو کرنے کا ایک بڑا کام ہے وہ تقوی ہے، تقوی کی پریکٹس ہے، تقوی کی مشق ہے۔ ہم کوشش کریں، اگر میری زندگی میں کوئی ایسے پرومیننٹ گناہ ہیں، کوئی بڑے گناہ ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جو میں جن میں مبتلا ہوں، کچھ ایسی عادت بنی ہوئی ہے، بری عادتیں، میں ان کی ایک لسٹ بنا کر اور اس میں سے ایک ایک کر کے ان کو رمضان کے اس مہینے میں چھوڑنے کی کوشش کروں۔ یہ پریکٹس ہے بیسکلی رمضان میں، کہ رمضان میں جتنی اس چیز کی پریکٹس ہو جائے گی تو دیگر 11 مہینوں میں ان گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہوگا۔ تو روزہ اگر اس پریکٹس کے ساتھ رکھا جائے، صرف بھوک اور پیاس نہ ہو،
بلکہ گناہوں کی ایک خالص ایک لسٹ بنا کے، اگر میری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں، جھوٹ بولنے کی خدا نخواستہ اگر مجھے عادت ہے، دھوکہ دہی کی عادت ہے، اور چغل خوری کی عادت ہے، اس قسم کے کوئی بھی گناہ ہے اگر میری زندگی میں اس کی ایک لسٹ بناؤں، تنہائی میں بیٹھ کے اپنا خود محاسبہ کروں. یہ وہ احتساب کی کیفیت ہے جس کو میں نے ایک سیگمنٹ میں ذکر بھی کیا تھا. خود محاسبہ کروں اپنی زندگی کا، میری زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں، اور اس کی لسٹ بنا کر ایک ایک کر کے ان کو چھوڑنے کی کوشش کروں، تو روزہ واقعی قیمتی بن جائے گا، اور روزے کی وہ چاشنی اور وہ لذت اور وہ فائدے دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں حاصل ہوں گے کہ رمضان بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور دیگر 11 مہینوں میں ہم ان گناہوں سے انشاءاللہ بچنے کی ہمیں قوت اور طاقت اور ایک باطنی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ اس کے لیے ہوگی جو سنجیدگی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرے گا. صرف بھوک اور پیاس کے ساتھ یہ کیفیت کا حاصل ہونا شاید مشکل ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سنجیدگی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے اوپر نظر ڈالتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اس کو چھوڑنے کی اور ان سے دور ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت رمضان کے اس مبارک مہینے کے ہمارے روزوں کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحہ ہمیں کیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.